اب اگر کوئی مجبوری یا تھکن وغیرہ نہ ہو تو ابھی، ورنہ آرام کر کے صفا اور مروہ میں سعی کرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ یاد رہے کہ سعی میں اضطباع یعنی کندھا کھلا رکھنا سنت نہیں۔ سیدھا کندھا ہم نے طواف میں کھلا رکھے تھے، یہاں یہ کام سنت نہیں، بلکہ دونوں کندھا ڈھکا رہے۔ اب سعی کے لیے حجر اسود کا پہلے ہی کی طرح دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر یہ دعا بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاة والسلام علی رسول اللہ پڑھ کر استعلام کیجئے۔ اب باب الصفا پر آئیے۔ کوہ صفا چونکہ مسجد حرام سے باہر ہے، صفا جو ہے وہ مسجد حرام سے باہر ہے، اور ہمیشہ مسجد سے باہر نکلتے وقت الٹا پاؤں نکالنا سنت ہے، لہٰذا یہاں بھی پہلے الٹا پاؤں نکالیے اور حسب معمول مسجد سے باہر آنے کی دعا پڑھیے۔ دعا یہ ہے اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، اے اللہ عز و جل میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ اب درود و سلام پڑھتے ہوئے صفا پر اتنا چڑھیے کہ کعبہ معظمہ نظر آ جائے، اور یہ بات یہاں معمولی سا چڑھتے ہی حاصل ہو جاتی ہے، یعنی اگر دیواریں وغیرہ درمیان میں نہ ہوتی تو کعبہ معظمہ یہاں سے نظر آتا۔ مطلب اگر آپ کو نظر بھی نہیں آ رہا ہے مگر آپ کو گمان ہے کہ یہاں سے کعبہ معظمہ نظر آ رہا ہے تو بھی کافی ہے، اس سے زیادہ چڑھنے کی حاجت نہیں۔ اب مسنون دعائیں یا درود پاک پڑھیے۔ ناواقفیت کے سبب کافی لوگ کعبہ شریف کی طرف ہتھیلیاں کرتے ہیں، بعض ہاتھ لہراتے ہوئے تو بعض 3 بار کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیتے ہیں، یہ سب غلط طریقے ہیں۔ حسب معمول دعا کی طرح ہاتھ کندھوں تک اٹھا کر کعبہ معظمہ کی طرف منہ کیے اتنی دیر تک دعا مانگنی چاہیے جتنی دیر میں سورۃ البقرہ کی 25 آیتوں کی تلاوت کی جائے۔ خوب گڑ گڑا کر اور رو رو کر دعا مانگیے کہ یہ قبولیت کا مقام ہے۔ اپنے لیے اور تمام جن اور انس مسلمین کی خیر یعنی بھلائی کے لیے اور احسان عظیم ہوگا کہ مجھ گنہگار سگے مدینہ کی، امیر علیہ سنت اپنے آپ کو سگے مدینہ فرما رہے ہیں کہ امیر علیہ سنت کے لیے بے حساب مغفرت کے لیے دعا مانگیے، اور جو بھی مسنون دعائیں آپ کو مانگنی ہے جو کتابوں میں لکھی ہے، یہاں کوہ صفا پر کھڑے ہو کر کعبہ معظمہ کی طرف منہ کر کے دعائیں مانگیے۔ اب دعا آپ ہاتھ اٹھا کے مانگے، دعا ختم ہونے کے بعد آپ ہاتھ چھوڑ دیجئے اور درود شریف پڑھ کر سعی کی نیت اپنے دل میں کر لیجئے، مگر زبان سے بھی کہہ لینا بہتر ہے۔ معنی ذہن میں رکھتے ہوئے اس طرح نیت کیجئے اللہم انی ارید السعی بین الصفا والمروہ 7 اشواط لوجہک الکریم فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ عز و جل میں تیری رضا اور خوشنودی کی خاطر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے 7 چکر کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں، تو اسے میرے لیے آسان فرما دے اور میری طرف سے اسے قبول فرما۔ اب صفا اور مروہ سے اترنے کی دعا وہ پڑھیے اللہم استعملنی بسنتی نبیک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وتوفنی علی ملتہ وَأَعِذْنِي مِن مُضِلَّاتِ الْفِتَنِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، یعنی اے اللہ عز و جل تو مجھے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کا تابع بنا دے اور مجھے ان کے دین پر موت نصیب فرما، اور مجھے پناہ دے فتنوں کی گمراہیوں سے اور اپنی رحمت کے ساتھ، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ صفا سے اب ذکر اور درود میں مشغول درمیانہ چال چلتے ہوئے جانب مروہ چلیے۔ صفا سے ہم جو ہے سعی شروع کریں گے، پہلے ہم نے دعا مانگی، نیت کی، اب صفا سے ہم مروہ کی طرف چل پڑے۔ جو ہی پہلا سبز میل آئے، ہری کلر کی لائٹ ہوتی ہے، دوڑنا شروع کر دے، مگر مہذب طریقے پر، نہ کہ بے تحاشا، اچھے انداز میں دوڑیے۔ ہاں اگر بھیڑ زیادہ ہو تو تھوڑا رک جائیے جبکہ بھیڑ کم ہونے کی امید ہو۔ دوڑنے میں یہ یاد رکھیے کہ خود کو یا کسی دوسرے کو ایذا نہ پہنچے،
یہاں دوڑنا سنت ہے، دو گرین لائٹوں کے بیچ میں دوڑنا جو ہے، یہ جو ایریا ہے یہاں دوڑنا سنت ہے، جبکہ کسی مسلمان کو ایذا دینا حرام ہے۔ اسلامی بہنیں نہ دوڑیں۔ اب اسلامی بھائی دوڑتے ہوئے اور اسلامی بہنیں چلتے ہوئے مسنون دعائیں یا درود پاک پڑھے۔ جب دوسرا سبز میل آئے، جب دوسری ہری لائٹ آ جائے تو آہستہ ہو جائے اور جانب مروہ بڑھے چلیے۔ یہ لیجئے مروہ شریف آ گیا۔ عوام الناس دور اوپر تک چڑھے ہوئے آتے ہیں، مطلب خوب اوپر تک کے چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ ان کی نقل نہ کیجئے، فقط آپ معمولی اونچائی پر چڑھیے، تھوڑا سا بھی اگر چڑھ گئے تو آپ کا ادا ہو گیا، بلکہ اس کے قریب زمین پر کھڑے ہونے سے بھی مروہ پر چڑھنا ہو گیا۔ یہاں اگرچہ دیواریں وغیرہ بن جانے کے سبب، دیواریں ابھی بن گئی ہے تو کعبہ مروہ سے کعبۃ اللہ شریف نظر نہیں آتا، مگر کعبہ مشرفہ کی طرف منہ کر کے، اب آپ مروہ پر پہنچے تو کعبے کی طرف منہ کر کے صفا کی طرح اتنی ہی دیر تک دعا مانگیے، جیسا آپ نے صفا پر ایک دعا مانگی تھی کہ جتنی دیر میں سورہ بقرہ کی 25 آیتیں آپ تلاوت کر سکتے تھے، تو اتنی دیر کم از کم یہاں پر بھی دعا مانگیے۔ اب نیت کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ تو پہلے ہی ہو چکی ہے، یہ ایک پھیرا آپ کا ہوا، صفا سے مروہ پر گئے ایک پھیرا ہو گیا، مروہ سے صفا پر آئے دوسرا پھیرا ہو جائے گا، صفا سے مروہ پر گئے مروہ سے صفا پر آئے تو ایک پھیرا ہوگا، ایسا نہیں ہے، یہ ڈبل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب حسب سابق دعا پڑھتے ہوئے مروہ سے جانب صفا چلیے اور حسب معمول میلین احدارین یعنی دو سبز لائٹوں کے درمیان مرد دوڑتے ہوئے اور اسلامی بہنیں چلتے ہوئے وہی دعا پڑھے۔ اب تو آپ سعی شروع کریں گے صفا پر اور مکمل کہاں ہوں گی؟ مروہ پر، 7 پھیرے آپ کے مکمل ہو جائیں گے۔ نماز سعی، اب ہو سکے، اب آپ نے جب 7 چکر لگا لیے صفا اور مروہ کے، اب ہو سکے تو مسجد حرام میں 2 رکعات نماز نفل اگر مکروہ وقت نہ ہو ادا کر لیجئے، کہ مستحب ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سعی کے بعد مطاف کے کنارے، سعی کے بعد میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مطاف کے کنارے حجر اسود کی سیدھ میں 2 نفل ادا فرمائے ہیں، تو سعی کے بعد 2 رکعات نفل ادا کرنا یہ مستحب ہے۔